اس پر تشریف فرما علماء بالخصوص حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید تقی رضا عابدی صاحب، رکن حج کمیٹی ریاست تلنگانہ جناب نقی موسوی صاحب، اور مولانا حجت الاسلام مولانا مرتضیٰ صاحب، قاری صاحب اور دیگر ناطقان اور تمام کی خدمت میں عید میلاد النبی کی مبارکباد کے ساتھ السلام علیکم۔ جیسا کہ میں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا مگر ایک رحمت۔ تو کچھ باتیں یہ تو ہمارے علماء واعظین خطاب کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ معرفت کیا ہے، رسول کی سیرت کیا ہے، مگر آج کل سیرت کے نام پر زیادہ تر وہابیت پھیلائی جاتی ہے۔ تو ایسے جشنوں میں آپ جایا کریے جہاں پہ جشن میلاد ہو، وہاں جائے ایمان تازہ ہوگا، اور جہاں پہ سیرت کے نام پہ بلایا جاتا ہے وہاں پہ رسول کی تعلیمات کے نام پر ان کے عشق سے، ان کی آل سے دور کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک چیز میں آپ کو بتا دیا کہ میلاد، جشن میلاد اور سیرت، تو سیرت کا مطلب یہ ہے کہ میلاد نہ مناؤ۔ اب اس سال کیونکہ کافی فتاوے دیکھنے میں آئے کہ 12 وفات ہے، میلاد کیوں منایا جائے، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ بھائی آپ وفات کا غم تو منا لو کم سے کم۔ اب ہم شیعہ برادران جو ہے الحمدللہ 2 مہینے 8 دن غم منائے، اب ان کا 12 تک بھی لا سکتے تھے غم کے طور پہ، بیچ میں جو ہے مرگ یزید ہے اور 9 تاریخ کی عید ہے۔ اگر وہ عید نہیں رہتی تو شاید میں سمجھتا ہوں جو ہے 12 بھی ہم غم میں شامل کرتے، انجمنوں کو موقع بھی ملتا، کئی لوگ بے روزگار بھی ہو گئے، ان کو روزگار کی 1 ہفتے کی توسیع مل جاتی، مولانا یہ ایک بات تھی۔ مگر یہ مہینہ کے آغاز ہوتے ہی ہم کو جشن رحمت العالمین کے محافل کا آغاز کر دینا چاہیے، کیونکہ اس مہینے سے، اس آمد سے تمام چیزیں ہیں۔ ہمارے 2 مہینے 8 دن یعنی 68 دن کی عزاداری بھی اسی کے مرہون منت ہے۔ رسول ہے تو آل رسول ہے، کیونکہ ہم امام حسین علیہ السلام سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ الگ سے امام حسین کوئی ہے نہیں ہے، وہ رسول کے نواسے ہے، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لخت جگر ہے، مولا علی کے بیٹے ہیں، تب جا کے امام حسین سے ہم کو محبت ہے، کیونکہ وہ ہمارے امام ہیں۔ ہم کوشش یہ کریں کہ امام حسین ایک الگ سے بیچ میں آ کر لبیک یا حسین، بس ارے بابا لبیک یا حسین سے پہلے لبیک اللہم لبیک بولنا ہے آپ کو، اس کے بعد لبیک یا رسول اللہ پتی پتی پھول پھول بولنا ہے، پھر بولنا ہے نعرے حیدری، نعرے حسنی بھی ہونا چاہیے۔ ہم دوسرے امام کو فراموش کر دے رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام تیسرے امام ہے، یہ شیعوں کو ضروری ہے بتانا، کیونکہ ہو یہ جا رہا ہے کہ امام حسین ہے تو نعوذ باللہ رسول ہے بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، رسول ہے تو حسین ہے، حسین منی و نامن الحسین صحیح ہے۔ تو اوپر سے ہم کو نیچے آنا ہے، کرونالوجی کیا ہوتی، اوپر سے نیچے اترنا ہے، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین ایسا ہے، الٹا گئے تو آپ گر جاتے۔ تو کچھ لوگ ایمانی طور پہ گر گئے ہیں مگر محسوس نہیں ہو رہا گرے ہوئے ہیں بول کے، اس کو آپ کو الگ سے معرفت کی نگاہوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور حیدر بھائی کا جو نعرہ ہوتا ہے ابھی جو ماشاءاللہ نعرے میں انہوں نے خطاب کرتے ہیں وہ، تو اس پر میں نے نعرہ لگا دیا نعرے کے دوران بہترین خطابت۔ تو میں خواہش کروں گا ہمارے حیدر بھائی سے کہ وہ بھی ٹوپی اور آپ شیروانی پہن کے ذاکری کر دیں، کیونکہ شہر میں کمی ہے، کیونکہ آپ کو جتنے الفاظ اچھے عربی کے آپ بول سکتے ہیں، عربستان میں بھی رہ کے آئے، کیونکہ جتنے ذاکرین نے پورے عربستان میں رہ کے آئے، سو ڈیری میں کام کرے، نیشنل ڈیری متروت کی فیملی میں، یہاں پہ آ کے کوئی علامہ بن گیا، کوئی ذاکر بن گیا، الحمدللہ یہ دودھ کا اثر ہے ڈیری کا۔ تو حیدر بھائی دبئی میں رہے تو آپ بھی خطابت کریے، کیونکہ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ حیدر بھائی کے نعرے سے ذاکر کو تکلیف یہ ہوتی ہے کہ انہیں رٹ کے آتا، آپ لمبا نعرہ مارتے پھر شروع سے اس کے قریب میں، اب جو سوچ کے بولتا ہے اس کو کتنا بھی ڈسٹرب کرو آپ انہیں بول سکتا۔ اب کیونکہ ہمارے واعظین ذاکرین رٹے ہوئے رہتے تو آپ کا نعرے سے ان کو ڈسٹرب ہو جاتا، میٹر بھی مل جاتا۔ اب ہمارے جیسے لوگوں کو میٹر مل جاتا جی، ہاں یہ نعت خواہوں کو ہیلپ بھی مل جا رہی ہے الحمدللہ سے۔ تو بہرحال حیدر بھائی ہما قسم کی جو ہے فضیلت کے حامل ہے، اس میں بھی ایک نعرہ لگا دیجیے آپ، نعرے اتحاد تکبیر، اللہ اکبر، اتحاد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، اتحاد نعرے حیدری۔ تو بہرحال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا مہینہ ہے، تو اکثر کل بھی ہم مصروف تھے میلاد کے جلسوں میں، جلوس میں، پھر ایک خانقاہ بھی گئے تو وہاں پر جو قوالی ہو رہی تھی اس میں ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا، کئی نکات ہے اس میں سے ایک نقطہ یہ ہے کہ
تو عطا کر پیارے نواسوں کا صدقہ. تو یعنی نواسوں کا ہی صدقہ دنیا کو مل رہا ہے. اب ہم کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اتنے اہم نواسے، اتنے پیارے نواسے ہیں، ان کے قاتلین کون ہیں. یہاں سے آپ کی تحقیق شروع ہے، ورنہ تبرک مٹھی گنڈی کھا کے تو نکل جانا ہے. بھائی اتنے پیارے نواسوں کا قاتل کون ہے؟ تو سب کو پتہ ہے امام حسین علیہ السلام کا قاتل کون ہے، نہیں معلوم ہے، خفیہ ہے وہ معاملہ. اب جس کو معلوم ہے انہوں تو لعنت کر کے کریں گے انشاءاللہ، تا قیامت کریں گے، اور بولیں گے بھی، نام لے کے بھی بولیں گے، کیونکہ کچھ چیزوں کو ہم کچھ لوگوں کو سمجھا کہ بھائی دیکھو ہم کو کھولو مت آپ، ورنہ بہت چیزیں کھل جائے گی. تو بہرحال امام حسین علیہ السلام کا قاتل ہے یزید ابن معاویہ. تو معاویہ کا جو بیٹا ہے وہ ہے یزید. ہم خالی یزید تک رک جا رہے ہیں، ہو یہ رہا ہے کہ اس کے باپ کا بھی ذکر کرے، کس کی اولاد ہے، کس کی تربیت میں یہ ہوا، انہیں آوارہ کیسا بنا، بدماش کیسا بنا، تربیت کس کی تھی، دنیا کو نہیں معلوم ہے. اوپر اچھا کر رہے ہیں، پوٹے کو چھوڑ دے رہے ہیں، نہیں بھائی پوٹے کی خرابی، آوارہ ہو گیا تھا بول رہے ہیں. تو تربیت جو ہوئی اس کی بھی تو بات ہونا نا. تو یہ نہیں ہونے سے ہو رہا یہ کہ ہمارے محفلوں میں بھی بابا کا ذکر لا لے رہے ہیں اس کے. ہمارے محلے جات میں ہم بول رہے ہیں بھائی تمہارے گھر میں بجا لو، تمہارے پاس احترام ہے. تو ہمارے پاس امام حسن کا قاتل ہے، ہاں امام علی کا قاتل ہے. تو اس طرح کی باتوں کو ہم تھوڑا سا ہمارے نجی محفلوں میں، کیا بھری محفلوں میں بولنے کی ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیے ہم سماج میں ایک دکتور کا کام کرتے ہیں، سماجی دکتور ہیں، سوشل انجینئر ہے. تو سماج میں کیا ہو رہا، ہم کو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ امام حسین کو ہی ہم مانتے بس، جبکہ ہم 12 امام ہی ہیں، ہم 12 امام کو ماننے والے ہیں. تو میں نعرے پہ تھا لبیک اللہم لبیک، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا علی، لبیک یا زینب، لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، لبیک یا مہدی، پھر لبیک خامنائی. تو آج کے دور میں لبیک خامنائی بولنے پر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، چبھن ہو رہی ہے، تو سمجھو اس کا کسی نہ کسی طریقے سے استعمال کا ایجنٹ ہے. شارٹ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ٹیسٹنگ کی رہتی، آپ لگاؤ معلوم ہو جاتا کیا ٹیمپریچر چل رہا ہے اس کا. تو آج کے دور میں آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ انہیں کس کا ایجنٹ ہے، تو اس کے سامنے لبیک خامنائی بول رہا. اب انہیں سیخوں پہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں تکلیف ہوئی ہے. تو یہ وہی لوگ ہیں جو مقدس نام لے کے ہم صرف یا حسین کو لبیک بولتے ہیں. تو بی بی زینب کے روزے کو گئے، لبیک یا زینب بول کے نہیں گئے. تو لبیک خامنائی سے دشمنی ہے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ لبیک خامنائی کئی کو بھائی ہمارے کو امام حسین کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے. تو کوئی امام حسین سے کسی کو نہیں جوڑ سکتا، کیونکہ وہ معصوم ہے، منصوص من اللہ ہے. ہم جس کو لبیک خامنائی بول رہے ہیں یہ ان کی اولاد میں سے ہے. ایران کو جاؤ، زیارتیں کرتے ہمارے لوگ، وہاں پہ امام زادوں کی اتنی مزارات ہے، وہاں جا کے ہم زری کو چومتے، چوکھٹوں کو چومتے. وجہ یہ ہے کہ امام زادے ہے. تو آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی بھی امام زادے ہے. تو ان کا ذکر کریں نا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آل کا ذکر ہے نا، تو آل بھی سو بات ہے جو پاک ہے. ہم کیا بولتے ہیں، امام حجت اللہ، یعنی 12 امام کی ہر امام کو ہم امام نہیں مانتے نا، تو جو اللہ کی حجت ہے ان کو امام مانتے. تو اسی طرح جو نیک صالح اولاد ہے ان پہ درود سلام ہے. تو لبیک خامنائی بولنے کے لیے ہم جواب اس لیے نہیں دیتے کسی کو، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جواب دینے کے لیے بھی دیکھا جاتا ہے کس کو جواب دیا جا رہا ہے. آج کل عملیات کا اتنا زور چڑھ گیا. آپ کو عامل کو پہچاننے کا ایک فارمولہ بتا رہا ہوں. جو گندا ہے، میلا ہے، ناخنوں میں میل ہے، کپڑے گندے ہیں، تو سمجھو انہیں عامل ہے. شارٹ فارم ہے یہ. اب غربت کا لباس بھی جو ہے گندگی بول کے بتا رہے ہیں، جبکہ پاک صاف رہنا ہے. بقول مولانا ہمارے استاد محترم تقیہ صاحب کے کہ بھائی غریب رہے تو گندے کیوں رہنا ہے، پاک صاف رہ سکتے آپ، پانی نہانے میں خرچہ ہو رہا ہے کیا. تو مگر عامل کے لیے عملیات کرنے والا گندا رہتا. تو یہ گندوں کو جواب نہیں دیا جاتا. بالنا چھوڑ کے بات کرے تو منہ میں سے بو آ رہی، ناک کو ہاتھ لگا کے بات کرنا پڑا. اب انہیں آ کے فضیلت اہل بیت بیان کریں گے بولے تو مشکل ہے، دلوں میں اترتا نہیں. الحمدللہ عوام پبلک جواب دے رہی، جلسوں میں جلوسوں میں لوگ جواب دے رہے لبیک خامنائی بول کے. تو بہرحال میلاد کے مہینے میں ہم آ رہے تھے کہ ہم 12 امامی ہیں، ہم کو رسول اکرم کی معرفت حاصل کرنا ہے. یہ ایام میں ان دنوں کو موقع مال غنیمت سمجھے، غنیمت سمجھ کر اس میں شریک رہے، بچوں کو بھی لائے، تاکہ بھائی ہم کس رسول کو مانتے ہیں ان کی معرفت کے لیے یہ ایسے محافل جو ہے میں سمجھتا ہوں کام آتے ہیں. ہمارے حجت الاسلام والمسلمین مولانا تقیہ صاحب کی کوشش رہتی ہے کہ یہ ہفتہ وحدت کو جاری رکھے. ہفتہ وحدت منانے سے قبلہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ کوئی گزارشات دیتے، نہ کہیں سے پیسہ آتا.
اب ہم ایران جا کے آئے، جیب کے ٹکٹ لگائے، پر ہم آن ریکارڈ بات کر رہے ہیں، جیب کا ٹکٹ لگا کے آئے. عشق ہے، محبت ہے کہ بھئی اس شخص نے شیعت کو گلوب پہ لایا، شیعت کا سر بلند کر دیا، آیت اللہ خان نہیں ہے. ان کے تشیع جنازہ میں جانا ہم اپنا فریضہ سمجھ کے، اللہ نے ہم کو اعزاز دیا کہ اس تاریخ جب رقم ہو رہی ہے ہم اس کے گواہ بن گئے. جس کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہے، کئی نام لیوا مولوی ہے، سب ہوں گے، اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی، اللہ نے ہم کو دی. الحمدللہ ہم فخر کرتے ہیں، ہم گئے، شریک رہے، تاریخ رقم کر دی اور کتاب بھی ہم نے رقم کر دی. پھر اس کا انعام یہ تھا کہ ہم بولے کہ مولا آپ کی آل میں ایک شخص آج بھی شہادت کا درجہ پا کر دنیا کو ہلا دیا، اور آپ منبع ہے، مرکز ہے. پھر وہاں سے ہم کربلا چلے گئے، جا کر امام حسین علیہ السلام کی چوکھٹ پر بوسہ لے کے بتایا کہ یا فرزند رسول، آپ ہم کو بھی توفیق دے دیں کہ ہم آپ کی راہ پر چلے، آپ کا کام کریں، کیونکہ ہم آپ کی ڈیوٹی کرنا چاہ رہے ہیں، ہم آپ کے ملازم ہیں، ہم کو کام دے دے، ہم کو راستہ بتا دے کہ ہم آپ کے راستے پہ چلے. اور عزت سوائے حسینی راستے کے کوئی راستہ نہیں ہے دنیا میں، دنیا دے رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم حسینی راستے پہ مولا حسین کے خادم ہیں، غلام ہیں، اور عاشق رسول بننے کی بھی کوشش کریں، اور یہ توفیق ہم کو اللہ دے. انشاءاللہ مدینہ منورہ میں جیسا پیشرو نعت خان نے کہا کہ مدینہ کی گلیوں میں مجھ سے پہلے میرا دل جا پہنچا، تو ہمارا دل، دماغ، روح اس وقت مدینہ میں تھی. انشاءاللہ جسمانی طور پر میں نے کہا مولانا کو کہ رجب تک یا رجب سے پہلے یا رجب کے بعد انشاءاللہ مدینہ منورہ بھی چلے جائیں گے، کیونکہ دل سے دل کا رشتہ ہوتا ہے، اور وہ روحوں کا جو تعلق ہے وہ پاک ہونے کی ضرورت ہے. خلوص سے، نیت سے اگر ہم نیت کریں وہ پوری ہوتی ہے. اس پیسہ کوئی معنی نہیں رکھتا. لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی فلاں نے پیسہ دیا، ایران نے پیسہ ٹکٹ دے کے بلایا. نہیں، ہم اپنا پیسہ لگائے، اپنے بل پر گئے، اور فخر اور خوشی اس بات کی ہے کہ ہم جو کہتے ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کا ہم نے ثابت بھی کیا. انشاءاللہ ہم کرتے بھی رہیں گے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.